نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 78 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ گویا کہ وہ سب سختی سے ہانکے جا رہے تھے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ پہلے ہی سے تھے یہ سب کام کیا کرتے، السیئات برے، قال انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن، یہ میری بیٹیاں ہیں، اطہر لکم زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ تو تم سب اللہ سے ڈرو۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، ہم اس کے میننگز کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں۔ جاء آئے، یہرعون سختی سے ہانکے جا رہے تھے، یہ دو ورڈز عربک کے ہمارے پاس۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جنسی برائیوں میں مبتلا تھی، مردوں کے ساتھ شہوت کی اپنی پوری کرتے تھے ہوس کو عورتوں کو چھوڑ کر، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے عذاب کے لیے اور وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے تو ان کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ کہہ رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ان کو میرے حوالے کر دو، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرشتے ہیں اور اپنے اس کی برائیوں کو بھی جانتے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا۔ تو اب دیکھیے وہ کیسے آئے، اس کی قوم کے لوگ، یعنی ظاہرہ ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے ہانکے چلے آ رہے تھے۔ جیسے کسی کام کی اٹریکشن سب کے درمیان ہو تو ان کو ہانکا جاتا ہے اس کی طرف، تو یہ ہانکے چلے آ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، یعنی وہ تو پہلے برائیوں میں مبتلا تھے اور اب ان کو اور موقع مل گیا، وہ مزید برائی کرنے کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور ان کی یہ حالت تھی کہ قوم لوط کے لوگوں کی کہ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے، کسی مسافر کو، کسی آنے جانے والے کو، کسی مہمان کو نہ چھوڑتے، فل ان کو برائی کے میں مبتلا ہوتے اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے، اور انہوں نے ہی اس برائی کا آغاز کیا تھا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ان مردوں کے لیے جو شہوت کی رکھتے ہو اپنے طرح خواہش، یہ پوری قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بہت راحت و سکون کا باعث بنے گی، اور تم ان سے نکاح کر لو اور جائز طریقے سے ان کو اپنی بیویاں بنا لو۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا کہا، بلکہ پوری قوم کی بیٹیاں اور لڑکیوں کو کہا کہ یہ تمہارے لیے نکاح کے لیے جائز خواہشات کے لیے موجود ہیں، تم جس سے چاہو نکاح کرو اور اپنی تسکین کر لو، اور وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، تو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں اور تم اللہ سے ڈرو۔ اور ویسے بھی ایک مرد کی اٹریکشن اپوزٹ سیکس میں اور عورت کی بھی اپوزٹ سیکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کی تسکین بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب برائی میں مبتلا تھے، وہ جیسے مثال ہے کہ جب منہ کو حرام لگ جائے تو پھر حلال راس نہیں آتا، اور جب خون منہ کو لگ جائے تو پھر ظاہری سی بات ہے یہ کیسے سارا ممکن ہے۔ اور حرام میں ویسے ہی اٹریکشن اور جو ہے وہ زیادہ ہے، اس میں لذت زیادہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي، اور نہ تم سب رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں میں، أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا نہیں ہوں میں تم میں سے کوئی بھلا آدمی؟ قالوا، انہوں نے کہا، لَقَدْ عَلِمْتَ، بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے، مَا لَنَا نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتک تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، رغبت، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، اس نے کہا کاش واقعی ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت۔
او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ قالو، انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، ان رسولو، بے شک ہم قاصد ہیں، ربی کا، تیرے رب کے، لن یصلوا الیک فاسری، ہرگز نہیں وہ سب پہنچ سکیں گے آپ تک، فاسری باہلک، سو لے چل اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، کسی حصے میں رات کے، ولا یلتفت، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، ضیفی، ضیافت، رجل، قحط الرجال، علم اسماء الرجال، رجال کار، رشید، رشد و ہدایت، خلافت راشدہ، ما، ماتحت، ماحول، ماورائے عدالت، نرید، ارادہ، مرید اور مراد، قوتاً، قوت، مقوی اور قوی، اوی، مجاہو، ماوا، رکن، رکن، ارکان، رکنیت فوم، شدید، شدید، شدت، مشدد، رسل، رسول، یصلو، وصل رسائی، بقطع، قطع راضی، قطع تعلق، اللیلہ، لیل النہار، لیلۃ القدر، یلتفت، التفات، نظر التفات، احد، واحد، احد، موحد اور توحید، رب کے ورڈ ہیں، تخزون، رسوا، اسری، لے چل، یہ رب کے ورڈز ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 78 کے اینڈ میں فرما رہے ہیں کہ نہ رسوا کرو میرے مہمانوں میں، اپنے قوم کے مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں میں، کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھلا آدمی، یعنی تم میں کوئی عقل، کوئی ذی شعور، کوئی صحیح کو صحیح کہنے والا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی رغبت۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہمارے لیے اس قوم کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، ہمارے لیے تو انہی میں اٹریکشن ہے، اور نہیں ہے تیرے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق و رغبت، اور بے شک تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تجھے پتہ ہے، تو اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس نے کہا کاش، لوط علیہ السلام نے کہا کاش واقعی ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے کی طاقت، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاش میرے پاس کوئی مضبوط طاقت ہوتی اور میں تم لوگوں سے پناہ لیتا، یعنی میں اپنے مہمانوں کو تمہارے سے بچا لیتا۔ اور لوط علیہ السلام آڑ کی طرح، دیوار کی طرح اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ان فرشتوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم قاصد ہیں تیرے رب کے، کہ ہم تو تیرے رب کا پیغام پہنچانے والے ہیں تیری طرف، وہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ تک، یعنی وہ نہ ہم تک برائی کے ارادے سے پہنچ سکیں گے نہ ہی آپ تک، سو لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں، اب رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چل، یعنی جو عذاب سے بچانا جن کو چاہ رہے تھے، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، یعنی تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، انہ مصیبہا، بے شک یہ حقیقت ہے پہنچنے والا اسے، ما اصابہم، وہ عذاب جو پہنچے گا انہیں، ان موعدہم الصبح، بے شک یہ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب، فلما جاء امرنا جعلنا، پھر جب آیا ہمارا حکم، ہم نے کر دیا عالیہ، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہ، اس کے نیچے والا، وامطرنا، اور ہم نے برسائے، علیہ، اس بستی پر، حجارت، پتھر، من سجیل، کنکر قسم کے، منضود، تہ بتہ، مسومۃ، وہ نشان زدہ تھے، عند ربی کا، تیرے رب کے ہاں سے، وما ہی، اور نہیں ہے وہ بستی، من الظالمین ببعید، ان ظالموں سے ہرگز دور۔ سب سے پہلے میننگز کو کر لیتے ہیں۔ اللہ قلیل، اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ مصیبہ، مصیبت، مصائب اور مصیبتیں، ماتحت، ماحول، ماورائے عدالت، موعدہم، وعدہ، وعید، مسیح و موعود، الصبح، صبح، صبح، صادق، صبح کا کاذب، بقریب، قریب، قرب، قربت، تقرب، امرنا، امر، عامر، معمور اور امر ربی، عالیہ، عالی مرتبہ، جناب عالی، اعلیٰ حضرت، سافلہ، سفل علم، سفلا پن، حجارتاً، حجر،
حجر اسود شجر و حجر ایوندا عند اللہ ماجور عند الطلب ظالمین ظلم ظالم مظلوم اور مظالم ببعید بعید از قیاس بعید از عقل ماضی بعید اخاہم اخوت مواخات اور اخوان المسلمین قول قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی عبدو عبادت عابد معبود اور عبادت گزار رب کے ورز دیکھیے امراتا بیوی جا آیا جعلنا ہم نے کر دیا امطرنا ہم نے برسائے سجیل ممدود کنکر تہبت مصومت نشان زدہ. یہ سارے ورڈز عربی کے ہیں اور باقی سارے ورڈز رپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں. اب فرشتوں نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو سوائے تیری بیوی کے، یعنی اس میں تمہاری بیوی نہ ہو. بے شک یہ یقینی بات ہے پہنچنے والا ہے اسے وہ عذاب جو پہنچے گا انہیں. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب. یعنی یہاں پر جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، اس کی نفی کر دی گئی ہے کہ اس کو نہیں لے کر جانا، اور اس کو بھی وہ عذاب پہنچے گا جو پوری بستی والوں کے لیے عذاب مقدر کر دیا گیا ہے. اور اس عذاب کا ٹائم بھی بتا دیا گیا کہ وہ صبح کے ٹائم آئے گا. تو کیا صبح کا ٹائم قریب نہیں ہے؟ پھر جب آیا ہمارا حکم، یعنی اس کے بعد جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے، یعنی اس بستی کو الٹ دیا نیچے کے اوپر. جیسے انسان اگر الٹا ہو کے کھڑا ہو تو پاؤں اوپر ہوتے ہیں سر نیچے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس بستی کو پلٹ دیا اوپر سے نیچے. اور ہم نے بسائے اس بستی پر پتھر، اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی پر پتھر برسائے، یعنی دو عذاب ان پر آ گئے، ایک بستی کو پلٹ دیا اور دوسرا ان پر پتھر برسائے. اور تیسرا دیکھیں تہبت ہے، یعنی وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ کنکریوں کے ٹائپ میں نہیں تھے، وہ تہبت تھے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں تھے اور نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف. وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. اور نہیں وہ بستی ان ظالموں سے ہرگز دور، یعنی ان کو نظر نہیں آ رہا ظالموں کو کہ وہ بستی دور نہیں، اور اللہ کا عذاب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی جنسی، روحانی، مادی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.